آج ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ آج کل جو ہمارے ملک میں بھی اس پہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے اور انڈیا میں بھی اس میں بات کی جاتی ہے کہ جی جو پچھلے 30-40 سالوں میں پاکستان کے ساتھ جو ہوا، جس طرح کی انتہا پسندی یہاں پہ پروان چڑھی اور پھر اس نے ہمارے جو سوشل فیبرکس ہیں اس کو جس برے طریقے سے تباہ کیا، اس پہ اثر انداز ہوئی، پوری سوسائٹی کو ایک طرح سے منقسم کر دیا، تو بھارت بھی شاید اسی راستے پہ چل پڑا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، یہ اس کی جو پالیسیز اور اس سے پہلے جو ان کا ٹینیور تھا اس میں جو انہوں نے پالیسیز اڈاپٹ کی، تو اس کا جو آؤٹ فال ہوگا، پولیٹیکل آؤٹ فال ہوگا، وہ ایک بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اور یہاں یہ ایک انڈر لائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کمنٹ کہ جی جو پاکستان کے ساتھ ہوا شاید وہ وہاں پہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے ٹائم لگے گا کچھ، اور ہمارے ہاں کچھ دانشور ہیں جو کہ بغلیں بجا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں بھی جو ہوا اب وہ انڈیا کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں چند ہماشات ہوں گی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا واقعتاً یہ جو انالوجی کریٹ کی جاتی ہے، یہ جو تعلق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ ایسا ہی ہے؟ اس کی جو نفسیاتی پہلو ہیں، ظاہر ہے ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، پھر اس کی جو پولیٹیکل کمنٹری ہے اسی سے جو نکلتی ہے، وہ جو پہلو بنتے ہیں اس پہ ہم کچھ بات کریں گے جو سمجھنے کی ہوگی۔ اس میں یہ ہوگی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس انڈیا کو ایک طرح سے اس پورے ایشو میں لائن کر کے جو ہم نے اپنی مسٹیکس کی ہیں، جو ہمارے ہاں جس طرح کی تباہی آئی ہے اس ساری انتہا پسندی کے نتیجے میں، اور یہ جو ایک جہادی کلچر ایک چڑھایا گیا تھا، اصولاً تو اس کو جہادی بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ جہاد کا تو اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، وہ ایک سیکریڈ اور الگ سے ایک اینٹی ہے۔ یہ تو ہم نے جو ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پہ اپنی ایک جنگ جاری رکھی ہوئی تھی، جس میں پوری سوسائٹی کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ کافی ایک برے طریقے سے متاثر ہوئے، انوالو بھی رہے۔ اس سارے پروسیس کو نارملائز کرنے کی ایک کوشش نظر آتی ہے کہ دیکھیں بھائی یہاں ہوا، مجبوری تھی، ہم پھنسے ہوئے تھے، رشیا کا ڈر تھا، کشمیر کے ایشوز تھے، سو ہم نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی، اس کی کچھ امپلیکیشن تھیں، اس کی کچھ نتائج نکلے جو کہ شاید اتنے فیوریبل نہیں تھے، لیکن یہ کوئی اتنا برا سٹیپ یا کوئی اتنی ہٹ کی پالیسی نہیں تھی کہ جی دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں ہمارے بالکل برابر کے ہمسائے میں ہندوستان میں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا۔ تو یہ ایک جب انالوجی کریٹ ہوتی ہے تو جو ہمارے اپنے جو گناہ ہیں وہ دبنا شروع ہو جاتے ہیں، ان پہ پھر کویسچن اٹھانے کی جو مورل گراؤنڈ ہے وہ ہمارے پاؤں سے کھنچنا شروع ہو جاتا ہے، ہم پھر بات نہیں کر سکتے کیونکہ فوراً ہی آپ کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، انڈیا میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، وہاں دیکھ لیں وہاں بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ اس کا حوالہ بنتا ہے کہ جی جب ہم اس طرح کی نیریٹو لے کے چلتے ہیں، پھر سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ ہمارے ہاں اپنے جو ایک غلط ڈاکٹرن یا غلط ایک پالیسی تھی اس کو کویسچن کرنے کا جو ایک سپیس ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو اس سے ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ یہ پہلو بنتا ہے۔ دوسرا یہ بنتا ہے کہ جی جس طریقے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہوا، تو اس میں ہم چند آپ کو اگین سائیکولوجیکلی سپیکنگ کچھ اس حوالے سے نفسیاتی پہلو کو اگر ہم سامنے رکھیں، انڈین سوسائٹی کو دیکھیں، انڈیا کے جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو دیکھیں، اور لارجر پراسپیکٹ جو پری پارٹیشن ٹرینڈز تھے ان کو دیکھیں، پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں، پاکستان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، پاکستان کا جو ایک اناملس پولیٹیکل کلچر رہا ہے اس کو دیکھیں، یہاں پہ جو اتھارٹیرین رجیم رہے ہیں ان کی انٹریکشن دیکھیں، اوورآل جو سوسائٹی جس طرح ریڈیکلائز ہوئی ہے اس پہلو کو دیکھیں، اور پھر مذہبی حوالے کو جس طرح استعمال کیا گیا اور اس کے لیے جس طرح کے انفراسٹرکچر کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس کو بھی لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جی ظاہر سی بات ہے جب ایک آپ کی انفراسٹرکچر ہوگی
تو پھر اس کی جو آپ کا ایجنڈا ہوگا جس کی ڈیریویشن آپ مذہب سے لے رہے ہیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کرنا آپ کو آسان ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ان پیرامیٹر پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا میں جو اب ایک ویو ہمیں نظر آتی ہے کہ جی وہاں پہ ماب لنچنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ اینٹی دلت, اینٹی مینارٹیز اور اینٹی مسلم جو وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بنیادی فرق سمجھنا چاہیے. یہ لازمی نہیں ہے جس طرح کی انالوجی ہم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہی وہاں پہ ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگین ہمیں سرپرائز ملے کہ جی کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ یہ ساری ویو سپریس ہو جائے اور انڈیا کسی اور ایک راستے پہ چل پڑے جو کہ ان کے لیے ایک پازیٹیو آؤٹ کم لے کے آنے والا راستہ ہو. تو پھر ہم اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ جی دیکھیں ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح جو ہے نا تباہی کے راستے پہ چل پڑے ہیں, لیکن یہ تو ہوا نہیں. تو خدارہ ہماری یہی گزارش ہے کہ جی آپ ہمارے جو اپنے حالات ہوتے ہیں ان کی جو مماثلت قائم کرنے کی ہم بیانڈ بارڈرز کوشش کرتے ہیں, ان کو ذرا دیکھ ریکھ کے استعمال کرنا چاہیے. وہ جو ہم ایک ڈیڈکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک سائنٹیفک گراؤنڈز پہ ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ہمارے دانشور, ہمارے جرنلسٹ, ہمارے میڈیا کے لوگ, ہمارے پالیسی ساز, وہ سارے یہی منتر آپ کو گاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھو انڈیا کے ساتھ بھی وہی ہو گیا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا, وہی ہونے جا رہا ہے. تو اگر اس کی سائیکولوجیکل اسپیکٹ دیکھیں تو بہت فرق ہے. جو ہمارے ساتھ ہوا, جو ہم نے اپنے ساتھ کیا, اور جو ہندوستان میں جو ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں اس میں بہت فرق ہے. اب ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس وقت جو وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں وہ ریونج بیسڈ ہیں, چونکہ بہت عرصہ وہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور ایک طرح سے جو ہندوز ہیں وہ اپنے آپ کو مارجنلائزڈ فیل کرتے رہے ہیں. سپریشن بھی ایک طرح سے وہاں پہ رہی ہے کیونکہ کنگڈم تھے, امپائرز تھیں. تو وہ جب اب ان کو ایک پولیٹیکلی ایک سپیس ملی ہے تو وہ ایک ریونج کا ایلیمنٹ وہاں پہ ڈیفینیٹلی ملتا ہے, جو کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس سے بہت مختلف ہے. ہماری سوسائٹی کو ایک ریڈیکلائز تھرو سرٹن میتھڈ کیا گیا, باقاعدہ اس کی پالیسی تھی, اس کے سلیبس کے تھرو وہاں پہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں. وہاں پہ جو انفراسٹرکچرل چینجز تھی وہ لیں گئیں. پہ سب سے بڑھ کے جو ہمارا اناملس پولیٹیکل کلچر تھا وہ اس چیز کو پرپیچویٹ کرنے میں بہت زیادہ مددگار تھا. وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کافی حد تک مضبوط ہیں. وہاں پہ جو ان کرٹیکل جو اپروچ ہے, جو بغیر سوچے سمجھے ایک نیریٹو بنانا, بیسٹ کے حوالے سے ایک بیسٹ اوپینین کریٹ کرنا وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کی جو کریٹیکل وائسز ہیں وہاں پہ وہ کافی سٹرانگ ہوتی ہیں. یہاں پہ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں. ہمارے ہاں نیریٹو کسی بھی نیریٹو کو سیل کرنا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے پوری ہماری اسٹیٹ مشینری جو ہے نا وہ کام کرے. تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ خوش ہوتے رہیں کہ جو ہمارے ساتھ برا ہوا اب وہاں پہ وہ ہونے لگا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جی اگر ہم سائیکولوجیکل اسپیکٹ کو دیکھیں وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا جو ہمارے ہاں چیزیں ہوئیں انتہا پسندی کے حوالے اتنا تعلق نہیں بنتا, ان میں بہت ڈفرینس ہے, بہت فرق ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان چیزوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے جو مسائل ہیں ان پہ فوکس رہنا چاہیے. جب ہم دوسروں کے مسائل کو اپنے جیسے مسائل بنا کے پیش کرتے ہیں تو پھر اس کا سب سے بنیادی نقصان ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ہوا اس کا جو کویسچن کرنا, اس کے بارے میں کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا وہ پھر جواز نہیں رہ جاتا, کیونکہ ہم سارے گناہ تو نارملائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک جو نفسیاتی حربے ہوتے ہیں کہ جی اب اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی جس چیز کو نارملائز نہیں ہونے دینا وہ بھی ہماری سوسائٹی کو پتہ ہو کہ جی یہ جو انتہا پسندی ہے, وائلنٹ اپروچ ہے, ہماری سوسائٹی کی جو ریڈیکلائزیشن ہے, اناملس پولیٹیکل سسٹم ہے, اسٹیٹ اونڈ جو جس طرح کی جہادی انٹرپرائزز چلتی رہیں وہ یہ سب نارملائز نہ ہو. کیونکہ اگر یہ نارملائز ہو گئی کسی بھی کنٹیکسٹ میں تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگی. ہمیں اویئر ہونا چاہیے, ہمیں اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے ہمیں اپنی حکومتوں کو کہ جی یہ کیوں ہوا. اس وقت کے جو دانشور تھے ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں ریٹروسپیکٹیولی دیکھنا چاہیے, ہمیں ڈیٹا دیکھنا چاہیے, ہمیں لٹریچر اس وقت کا دیکھنا چاہیے
کہ جی یہ کیوں ہوا. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ واقعتاً ایک بہت بڑا نقصان ہوا. اگر تو ہم نفسیاتی طور پہ ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ جی وہ اتنا بڑا نقصان نہیں تھا, ایک پولیٹیکل مینورنگ تھی, ہو گئی سو ہو گئی, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو اس حوالے سے نہیں دیکھیں گے. پھر تو اس کو وہی چیز ہوگی جو کہ ہوتی رہی ہے کہ جس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی, کبھی کہیں سے مثال لا کے, کبھی کہیں سے مثال لا کے, دیکھیں جی وہاں بھی یہ ہو رہا ہے, وہاں بھی یہ ہو رہا ہے. تو وہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا.